اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنے احسانات، اتنے انعامات کہ ہم اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا، زندگی گزارنے کا اصول و ضابطہ ملا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، آپ کے ارشادات کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب بن جائے گی. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اور آپ آج عید الاضحیٰ منانے یہاں پر حاضر ہوئی ہیں. شریعت اسلامیہ نے ہم اور آپ کو سال میں 2 عید منانے کا حکم دیا ہے. ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ یہ عید الفطر کے مقابلے میں زیادہ اہمیت و فضیلت والی عید ہے. اس سے عید قرباں یعنی قربانی کا عید بھی کہا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کا یہ موقع رب کائنات کی بڑائی بیان کرنے کا موقع ہے. عید الاضحیٰ کا یہ موقع رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرنے کا موقع ہے. عید الاضحیٰ کا یہ موقع تکبیرات کو بلند کرنے کا موقع ہے. اور میرے بھائیوں، ابھی ہم اور آپ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام حضرات اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے. یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یادگار ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو قربان کرنے کے لیے منا کے قربان گاہ میں بھی لے گئے تھے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس طرح سے کھینچا ہے: رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کافی عمر ہو چکی ہے، دعا کرتے کرتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسا لڑکا عطا کر فرما جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب کبھی اللہ سے دعا کریں صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا تو ہم نے ابراہیم کو
ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعی، لیکن وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، دوڑنے کے لائق ہو گیا، ماں باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے کہا اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بول تیرا کیا منشا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا سوچ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیا لڑکا تھا، کتنا اللہ والا تھا. بیٹے نے کہا اے میرے باپ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے بھاگنے والوں میں سے نہیں پائیں گے. کیا تربیت تھی والدین کی اپنے اولاد کی. میرے بھائیوں، فلما اسلم وتلہ للجبین، آگے اللہ نے فرمایا کہ جب باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے، باپ اپنے جوان سال بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے، دونوں جب تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، انادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ قربانی ہم اور آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ اسی واقعے کی یادگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے تک کے لیے کیا ہے، جاری و ساری کر دیا، جسے سارے مسلمانان عالم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں جن کی یادگار کے طور پر. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں غور کریں گے تو ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی محض ایک جانور کی قربانی نہیں تھی. اللہ نے بیٹے کی جگہ پر ایک دمبا دیا قربان کرنے کے لیے اور قربان کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی محض ایک دمبے کی قربانی نہیں تھی، بلکہ رب کی رضا کی خاطر، رب کی خوشنودی کی خاطر اپنا تن دھن من سب کچھ قربان کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر موجود تھا. میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اصل قربانی یہ ہے کہ رب کی مرضی پر ہم اپنی مرضی کو قربان کر دیں. اصل قربانی یہ ہے کہ رب کی مرضی پر ہم اپنے جذبات کو قربان کر دیں. اصل قربانی یہ ہے کہ رب کی مرضی پر ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں. اصل قربانی یہ ہے کہ رب کی مرضی پر ہم اپنے فیصلوں کو قربان کر دیں. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کو راضی کر لے، یہ اصل قربانی ہے. میرے بھائیوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ بندگی نام ہے اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا، بندگی نام ہے اپنے جذبات کو قربان کر دینے کا، بندگی نام ہے اپنی خواہشات اور تمناؤں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینے کا، اور بندگی نام ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے سرنڈر کر دینے کا. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی میرے بھائیوں بہت بڑا سبق دیتی ہے. دراصل یہ قربانی اس کی ہے جس نے جانور کو قربان کیا، قربانی دراصل اس کی ہے جس نے اپنے نفس کو قربان کیا، قربانی دراصل اس کی ہے جس نے اپنے خواہشات کو قربان کیا، جو قربانی دراصل اس کی ہے جس نے اپنے فیصلوں کو قربان کیا اور یہ کہا انا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. میرے بھائیوں، دراصل ایسے انسان کی قربانی ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، جس دن ہم قربانی کے اس پیغام کو یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کر لیں، اللہ کے حکم پر اپنی ساری مرضیات کو قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں، تو یاد رکھو دنیا کی ساری چیزیں ہمارے قدموں تلے ہوں گی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کر دے گا. میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے مشکلات ہیں، اور ملک اور ملت کے حالات ہم اور آپ کو بتلا رہے ہیں
کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ایام کا ہم اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اگر اپنے حالات کی اصلاح ہم نے نہیں کی میرے بھائیو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ حالات ہمارے آپ کے اوپر ہیں، ان حالات کا ہم سامنا کیسے کریں؟ ڈر کر کے کریں؟ گھبرا کر کے اس کا سامنا کریں؟ خوف و ہراس اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے ہوئے سامنا کریں، یا من مرضی زندگی گزارتے ہوئے ان حالات کا سامنا کریں؟ اس کے لیے ہم اور آپ کو چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم اور آپ کو بتلاتی ہے کہ ان مشکل حالات میں آپ کو کیسے سامنا کرنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے دعوت توحید پیش کی اور اپنے قوم کے سامنے معبودان باطلہ کی بے بسی کو ظاہر کیا کہ یہ معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کوئی چیز ان کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو بھگا بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی کے جب اظہار ان کے سامنے واضح کیا تو قوم غصے میں ہو گئی، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اب ساری قوم ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خون کا پیاسی تھی۔ کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ انہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے، دہکتی ہوئی آگ تیار کی جائے، دہکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے، اور جس دن ڈالا جائے اس دن تمام لوگوں کو وہاں پر جمع ہونا چاہیے۔ تمام لوگ اس دن کیا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا کا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے۔ میرے بھائیوں، مگر کیا ہوا؟ دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا نے دیکھا کہ ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کو آگ میں ڈالا جانا ہے، بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد تھا کہ جس رب کے خاطر میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جس رب کے خاطر میں نے اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑا، جس رب کے خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، جس رب کے خاطر میں نے اپنے قوم کی دشمنی کو مول لی، جس رب کے خاطر میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، وہ رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ رب مجھے برباد نہیں ہونے دے گا، وہ رب مجھے اس طرح سے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ رب ہماری حفاظت کرے گا، وہ رب وہ عظیم ذات ہے کہ اگر وہ بچانے پر آ جائے، پوری دنیا ہمیں مارنے پر آ جائے، پوری دنیا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے جب تک کہ وہ رب نہ چاہے۔ وہ پوری دنیا اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اتنی ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا رب چاہے گا، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پرسکون تھے، اور ہوا بھی یہی کہ جب آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، آگ جس کی خاصیت یہ ہے جلا دینا، بھسم کر دینا، راکھ بنا دینا، لیکن آگ کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کیا کہا؟ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنا ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وسلامہ، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا سب کچھ تن دھن من اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ نے وعدے کر دیا مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ان مشکل حالات میں ساری دنیا ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، اللہ اگر بچانے پر آ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے نصیحت ملتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے پاسدار بن جائیں، اللہ کے متبع و فرما بردار بن جائیں، اللہ کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے آزمایا،
ہر آزمائش میں آپ ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعامات کی بارش بھی کی میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، 80 سال عمر ہو گئی، دعا کرتے کرتے تھک گئے، لیکن اللہ رب العالمین سے امید باقی رکھا، اللہ کی ذات پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ وہ رب ہمیں ضرور نوازے گا۔ اللہ کے دور در کو چھوڑ کر کے کسی دور در کا چکر نہیں لگایا، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے 80 سال کی عمر میں اولاد عطا کیا، اور اولاد کیسی؟ جب صالح کہا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اولاد ایسی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اسحاق علیہ السلام کی شکل میں، کہ جن کے بعد جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے اللہ کے رسول آئے، باقیہ سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ یہ نوازش تھی اللہ رب العالمین کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، ثابت قدم رہے تو اللہ نے انہیں نوازا بھی۔ کیا آزمائے گئے؟ بچہ۔ ابھی دعا کی اللہ مجھے بچہ دے، اولاد دے۔ ابھی بچہ پیدا ہی ہوا، ننا منا بچہ کھیل رہا تھا، اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنے ننے منے بچے کو لے آ کر کے، اپنی بیوی ہاجرہ کو لے آ کر کے بے آب و گیا میدان میں ڈالاؤ، جانا دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پر، ڈالاؤ میرا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ننے منے بچے کو لیتے ہیں، وہ بچہ جو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد ملا تھا، اپنی بیوی ہاجرہ کو لیتے ہیں، بے آب و گیا میدان میں ڈال دیتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ مائی ہاجرہ پوچھتے ہیں ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑ کر کے جا رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں اللہ کا حکم ہے۔ کہا تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ آپ۔ یعنی جب تو اللہ تعالی ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا، آپ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا اگر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا، اس کے اجر میں کیا نوازا کہ جس بے آب و گیا میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر آئے تھے نا، اس شہر کو اللہ نے سب سے مقدس شہر بنا دیا دنیا کے اندر۔ اس سے بڑھ کر مقدس شہر اور کوئی نہیں ہے مکہ سے۔ اور اس شہر کے بارے میں اللہ کے رسول اعظم کا فرمان ہے کہ قیامت تک وہ شہر باقی رہے گا، اور اس شہر کی ویرانی یہ قیامت کی نشانی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والے کبھی مصیبتوں سے گھبراتے نہیں، ایمان والے کبھی آزمائشوں سے گھبراتے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کبھی بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، صبر کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے والے بن جائیں، قرآن و سنت کو اپنا حفظ جان بنا لے۔ یاد رکھیے سارے مصائب کے بادل چھٹ جائیں گے، ایسے نوازے جاؤ گے، ایسے نوازے جاؤ گے کہ دنیا آپ کی مٹھی ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آنکھ ملانے کی جسارت نہیں ہوگی رکھے گی۔ کب؟ جب تم اللہ کے لیے بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی مدد کریں جو ایمان لے آئے ہیں، دنیاوی زندگی کے اندر بھی مدد کریں گے، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن سارے کے سارے گواہ کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، تو میرے تمام خطبے کا لب لباب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم رب کے احکامات کے آگے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو قربان کر دیں، کیونکہ یہی قربانی کا دراصل مقصد بھی ہے، یہی ہماری زندگی کی کامیابی اور کامرانی کا راز بھی ہے۔ مگر افسوس آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رب کے احکامات کو تو بڑی بے دردی سے قربان کر دیتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی، نہ کسی اور چیز کی پابندی۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم رب کے احکامات تو بڑی بے دردی سے یعنی کچل دیتے ہیں، مگر اپنی مرضیات، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں و تمناؤں کو کبھی قربان نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
آج دنیا کے اندر جو ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، ذلت و خواری کی زندگی گزارنے پر مجبوریاں ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، منمانی اور منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم ذلیل ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے میرے بھائیوں۔ علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر انقلاب لائیں، قرآن و سنت کو اپنا حفظ جان بنائیں، اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں، صوم و صلات کے پابند بن جائیں، رب کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ظلمتوں کے بادل چھٹ جائیں گے، خوف و ہراس ہمارے دل و دماغ کے اندر جو دشمنوں کا بیٹھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری جو یہ آپسی دشمنی ہے، عداوت پائی جاتی ہے ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، یاد رکھو یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور ہم وہ طاقت بن کر کے ابھریں گے جن سے دنیا آنکھ ملانے کی جسارت بھی نہ کرے گی میرے بھائیوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صدق دل سے اپنی قربانیاں کرنے، اخلاص کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا پابند بنا، اللہ ہمیں صوم و صلات کا پابند بنا، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے دین اسلام پر میں ہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔